کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ذکر کے بلندی کو آپ کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھیے کہ جہاں اللہ رب العزت کا نام ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ کا نام ملے گا۔ صورت حسن و جمال والے اے انسانوں کے سردار، آپ کے رخ روشن سے، آپ کے چہرے انور سے چاند کو روشنی ملتی ہے۔ پھر آگے یوں فرماتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ آپ کی ذات بابرکت اتنی مبارک اور اتنی اعلیٰ ہستی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ مدینہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ بیماریوں کا مرکز رہا کرتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام و سامعین کرام، آج کی جو گفتگو ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے متعلق گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر گفتگو کی جائے تو ہم جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کی ذات تمام انبیاء سے بھی افضل ہے اور تمام انسانوں میں بھی افضل ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ نے سنا اور سمجھا کہ مدینہ کا پہلا نام، پرانا نام کیا تھا، اس کے متعلق آپ کو بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد مدینہ کیوں رکھا گیا، اس کے تعلق سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ مدینہ منورہ کی فضیلت کیا ہے اور مسجد نبوی کی کیا فضیلت ہے۔ جن لوگوں نے گفتگو پچھلی نہیں سنی ہے وہ لوگ سن سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک رکھ دی جائے گی۔ اصل جو ہمیں گفتگو کرنی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے متعلق گفتگو کرنی تھی، لیکن آپ کے روضہ اقدس کو سمجھنے کے لیے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کی صفات پر بھی روشنی ڈالنی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کی صفات کو اگر سمجھنا ہے، آپ کے کمال کو، تو پہلے ہم قرآن مجید میں جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ذکر کے بلندی کو آپ کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھیے کہ جہاں اللہ رب العزت کا نام ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ کا نام ملے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہم کہتے ہیں آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں لا الہ الا اللہ پہلے نام اللہ کا آتا ہے، دوسرے میں پھر محمد مصطفیٰ کا آتا ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو یوں نظر آئے گا کہ جہاں اللہ رب العزت کا نام ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ کا نام ملے گا۔ آپ یہ دیکھنے کے لیے آپ پڑھیے قرآن مجید، اللہ رب العزت فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، یہاں محمد بھی ہے اور اللہ کا رسول، یہاں لفظ اللہ بھی ملے گا۔ آپ اذان مؤذن کی دن میں 5 وقت کی اذان سنتے ہیں، اس دن پکارتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں بھی آپ کو اللہ کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام ملے گا۔ پھر آپ کی ذات اقدس کے متعلق شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، اے خوبصورت حسن و جمال والے، اے انسانوں کے سردار، آپ کے رخ روشن سے، آپ کے چہرے انور سے چاند کو روشنی ملتی ہے۔ پھر آگے یوں فرماتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح سرائے آپ کی تعریف توصیف کرنا ممکن ہے ہی نہیں. بس قصہ مختصر، بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. ہم آگے یوں چلتے ہیں کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. آپ حسن و جمال کے اعلیٰ چوٹی اور اعلیٰ معیار پر فائز ہیں. حسنت جمیع خصالہ، آپ کی تمام عادتیں بہترین اور اچھی اور نمایاں ہیں. صلو علیہ وآلہ، اور ان پر درود ہو اور ان کے آل پر بھی درود ہو. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو اور آپ کی صفات کو اگر سمجھنا ہے تو ہم شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. کہ آپ کے جیسا حسن و جمال والا آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ کے جیسا حسین و جمیل ماؤں نے نہیں جنا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ کو تمام عیبوں سے بری اور مبرہ پیدا کیا گیا ہے، گویا کہ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ آپ نے چاہا ہے. محترم ناظرین، ہم آگے آپ کو لے چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کی صفات کو سمجھانے کے لیے. آپ کی ذات بابرکت اتنی مبارک اور اتنی اعلیٰ ہستی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ مدینہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ بیماریوں کا مرکز رہا کرتا تھا، یثرب بیماریوں کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن وہ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ خوشگوار بن گیا. لے چلتے ہیں کہ غزوہ حنین کا موقع ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کا موقع ہے، وہاں فتح ملی اور اس کے بعد بہت سارا مال و غنیمت نصیب ہوا. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو قریش مکہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیا. جو لوگ نئے نئے مسلمان لائے ہوئے تھے ان کے تالیف قلب اور دلجوئی کے لیے. تو یہ بات انصار کو بری لگی کہ جب مصیبت کا دور تھا تو ہمیں ساتھ لیے ہوئے تھے، اب تو مال و زر ہاتھ آ رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے. تو یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کو جمع کیا اور ایک تاریخی جملہ فرمایا. اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سمجھ میں آئے گی. معاشر الانصار، کہ اے انصار کے لوگو، کیا تم راضی نہیں ہو کہ ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، کہ لوگ بکریاں اور اونٹوں کے ساتھ جائیں، وترجعون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رحالکم، اور آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جائیں. والذی نفس محمد بیدہ لم تنقلبون بہ خیرا مما ینقلبون بہ، کہ قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ جس چیز کو تم لے کر جاؤ گے وہ اس چیز سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس چیز کو وہ لوگ لے کر جا رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، اس جملے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا پتہ چلتا ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے سامنے اور آپ کی صفات کے سامنے دنیا کی تمام چیزیں بیکار ہیں، کسی لائق نہیں ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. پھر انصار کے لوگوں نے یکجٹ ہو کر کہا رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گئے. تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑا نہیں ہے. جب سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں ہمیشہ پھر اس کے بعد 10 سال مدینہ ہی میں زندگی بسر کی ہے. پھر اس کے مدینہ کی عظمت، مدینہ کی شان اور بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہم آپ کو گفتگو کریں گے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے تعلق سے، کیونکہ روضہ اقدس کو سمجھنے سے پہلے نبی کی ذات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. کہ اگلی گفتگو انشاءاللہ ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے متعلق. وآخر دعوانا الحمدللہ.